بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے جا رہے تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور 2 صحابہ کرام اور بھی تھے۔ راستے میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑھیا سے پوچھو کھجور یا کوئی دودھ ہے تاکہ ہم خرید لیں، اس کو قیمت ادا کر دیں گے۔ اور وہ بڑھیا راستے میں بیٹھا کرتی اور آنے والے مسافروں کو وہ پانی پلاتی، جو کچھ کھانا ہوتا وہ پیش کر دیتی۔ لیکن آج اتفاق یہ کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تو بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ میں تو خود مہمانوں کی خدمت کرتی ہوں، لیکن آج گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ کونے میں کھڑی ایک بکری پہ پڑی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی اگر اجازت دے تو اس بکری کا دودھ ہم نکال لیں۔ تو وہ بی بی صاحبہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یہ بکری بیمار ہے، لاغر ہے، اور دودھ دینے کی عمر سے بھی گزر چکی ہے اور یہ دودھ نہیں دیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ نکالنا ہمارا کام۔ تو بی بی صاحبہ عرض کرتی ہیں کہ اگر یہ دودھ دے سکتی ہے تو آپ لے لیں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک نورانی ہاتھ دست شفا جب اس بکری پہ پھیرا تو بکری فریش ہو گئی، تندرست ہو گئی، اور اس کے تھنوں میں دودھ اتنا بھر گیا کہ خود بہنے لگا۔ فرمایا ایک برتن لے آؤ۔ وہ بڑا برتن لے آئی جس میں دودھ ڈالا جائے تو پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ کو نکالا اور برتن کناروں تک بھر گیا، جھاگ بہنے لگی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو پلایا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، بی بی صاحبہ کو پلایا، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد پھر اس برتن کو کناروں تک بھر دیا، اور بکری کا دودھ ابھی بھی جاری و ساری تھا۔ بی بی صاحبہ نے جب یہ کمال دیکھا، یہ شان مصطفیٰ دیکھی، تو انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ جب اس کا خامد شام کو گھر آیا تو بڑی پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے، عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اور ایک جگہ امام اہل سنت، عاشقوں کے امام احمد رضا خان فرماتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری خوشبو، آپ کے پسینے میں خوشبو ہے، اور آپ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی خوشبوؤں سے مہک اٹھتی ہے۔ صحابہ کرام کو تلاش کرنا ہوتا ہے تو وہ کسی سے پوچھتے بھی نہیں، خوشبو کے پیچھے جاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیتے ہیں۔ تو جب ام معبد کے خامند کو خوشبو آئی تو وہ کہنے لگے کہ آج کون آیا ہے؟ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ آج ایک مبارک شخصیت تشریف لائی تھی، اور ان کا حسن و جمال بھی بے مثل و بے مثال تھا۔ انہوں نے کہا کہ حلیہ ذرا بیان کرو۔ تو اب وہ ام معبد بی بی صاحبہ ایک دیہات اور اس جگہ پہ رہنے والی، وہ بھی بڑے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرما رہی ہیں۔ فرماتے ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، جب ان کے لب ہلتے تھے تو رحمت کے پھول جھڑتے تھے، اور وہ قریب سے بھی آتے ہوئے پروقار اور خوبصورت تھے۔ کبھی دور سے بندہ خوبصورت لگتا ہے، قریب آئے تو وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ فرماتی ہیں وہ دور سے بھی خوبصورت تھے، اور جب قریب آئے تو حسن و جمال کے پیکر تھے۔ اس بی بی صاحبہ نے جو شان و عظمت بیان کی، اس کی ترجمانی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی کرتے ہیں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بڑیاں۔ کہیں فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔
آنکھوں کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں دو نین کٹورے نے سرما تغادائے مازاگ دے ڈورے نے۔ اور جب اس کے خامد نے یہ ساری شان و عظمت اور تعریف سنی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی جوان ہو سکتے ہیں جو ہاشم خاندان کے نوجوان محبوب خدا اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور وہ بکری جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ لگا دیا، اس کا دودھ نکال دیا، وہ 18 ہجری تک زندہ رہی۔ عام الرمادہ اس سال کو کہا جاتا ہے، 18 سال وہ مسلسل دودھ دیتی ہی رہی، اور عام الرمادہ وہ سال تھا جب سالیاں ہو گئیں اور لوگ دانے دانے کو ترس گئے، راکھ اڑتی تھی، اس لیے رماد عربی میں راکھ کو کہا جاتا ہے، اسے راکھ والا سال کہا گیا۔ نہ لوگوں کو اناج ملتا ہے، نہ گوشت ملتا ہے، نہ دودھ ملتا ہے، بڑی بڑی بکریوں کے دودھ خشک ہو گئے، لیکن جس بکری کو پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا اس کا دودھ برابر جاری و ساری ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بے مثل و بے مثال محبوب ہیں، اور ہماری خوش قسمتی اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کا دامن تھام کر رکھیں، مدینے سے لو لگا کے رکھیں، اور اپنی زندگی کا ایک طریقہ بنائیں، ان کی مبارک سنت پر عمل بھی کریں، اور رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آمین۔